किसी का दुख सुन के ना तबसरा ना किया करें। हाँ मैं उदो इनू समझांदा सा, मैं उदो इनू आंदा सा, और तबसरा ना किया करें। बड़े बड़े सियाने और समझदार लोग जब फिसलते हैं तो पता ही नहीं चलता। जब तकदीर का लिखा गालिब आता है तो लोगों को समझ नहीं आती। कोई पता चलता है हालात कब बिगड़ जाते हैं। बजाय इसके कि लोगों के आंसू पूछे जाएं, लोग तबसरा करते हैं। बजाय ऐसे कि गुर्बत में परेशानी में साथ खड़ा हुआ जाए, लोग तनकीद करते हैं। बजाय इसके कि अश्कशोई की जाए, दुखों का मदावा किया जाए, लोग तबसरे कर रहे होते हैं, तकालीफ दे रहे होते हैं, आजमाइशों में डाल रहे होते हैं, तरह तरह की बातें सुना रहे होते। खुदारा ये ना करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, किसी का दुख बांटें। कई दफा ना हमारे कह देने से ही किसी का मसला हल हो जाता है, दो जुमले बोल देने से किसी का मसला। लेकिन हमने भी एक पक्का जुमला पकड़ा हुआ है कि सानू की लगे, मेरा की फायदा, मैं क्यों करा। ओ भाई, मेरे अब्बा जी कहा करते थे, कभी कभी ना पड़ोसियों के घर की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि वहां ना बुझी तो कहीं हमारे घर भी ना आ जाए। इस नियत से किसी का मसला हल कर दो। लेकिन लोग ये भी करने को तैयार। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ना मस्जिद नबवी शरीफ में इतिकाफ बैठे थे। ज्यादा गौर, ये नौजवान ज्यादा गौर करें। मुफाद परस्ती बड़ी आम हो गई है, खुद गर्जी बड़ी आम हो गई। हमारे यहाँ लोगों को सिखा दिया गया है कि अपना नफा पूरा करो जैसे भी होता है। अच्छी तरह समझ लेना, किसी के बच्चों का हक छीन के अपने घर में लाओगे तो कभी रोशनी नहीं होगी। किसी का घर लूट के अपने घर लाओगे तो पैसे तो आ जाएंगे, हो सकता है महंगी महंगी चीजें भी आ जाएं, पर सुकून नहीं आएगा, इत्मीनान नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है कोई तेरी वजह से रोए और तू हंसे? मुमकिन नहीं होता। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, अल्लाह फरमाता है तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं तुम्हारे हाथों की कसब की वजह से पहुंचती हैं। वह याफू अन कसीर, बहुत सारी बातें तो अल्लाह माफ कर देता है। मेरे अजीज, थोड़ा सा ना देखें कि हम किसी की तकलीफ में कितनी आसानी कर सकते हैं, उसकी परेशानी को कितना दूर कर सकते हैं। हमारे किरदार अदा करने से किसी को क्या फायदा हो सकता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में इतिकाफ बैठे थे। इमाम बहकी रवायत लाए। आपने देखा एक साहब ना मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए और एक कोने में बैठ के ना तो बड़ी परेशानी से उन्होंने गर्दन झुका ली। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनके करीब गए और जाके कहा, मियाँ क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो उस बेचारे की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगे, मकरूज हूं, एक वादा कर लिया था कि आज पैसे लौटाऊंगा, आज मेरे पास रकम नहीं बनी। अब वो साहब आएंगे और फिर मुझे सख्त जुमलों से नवाजेंगे, तकलीफ में हो। मकरूज बेचारा कैदी होता है। फौरन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा के साहिबजादे, मेरे करीम महबूब के अजीम से आबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाने लगे, मैं अगर चलूं तो तेरा मसला हल होता है? उन्होंने कहा, हुजूर कमाल हो जाएगी। तो एक मिनट नहीं लगाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मस्जिद से निकले, जूते पहन लिए, जल्दी से वो साइल बोले, कहने लगे, हुजूर रुकिएगा रुकिएगा, शायद आपको याद नहीं रहा आप इतिकाफ में थे, शायद आप भूल गए, आप इतिकाफ बैठे हुए। तो अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की आंखों में आंसू आए। फरमाने लगे, मैं भूला नहीं, मुझे याद है, मुझे इतिकाफ याद है। और फिर हुजूर की कब्र नूर की तरफ इशारा करके कहने लगे, अभी ज्यादा देर नहीं हुई कि मैंने इस मज़ार में आराम फरमा महबूब से खुद सुना है कि जो किसी भाई की मुश्किल में उसके लिए आसानी कर देगा, अल्लाह 10 एतिकाफ करने से ज्यादा सवाब अता करेगा। तो एक का सवाब लूं कि 10 का लूं? मैं तेरे साथ चलता हूं ताकि मुझे बड़े एतिकाफ का सवाब मिले। ये वो तालीमात हैं जो नबी करीम ने अता की हैं, ये वो तालीमात है। यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर, यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर।
کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. جو دکھوں میں گھرے ہوئے لوگ آئے نا ان پر توجہ کرو. جو آزمائشوں میں ڈوبے ہوئے لوگ آئے ان پر توجہ کرو. ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے محلے داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہم آگے بڑھنے کے قابل ہوتے ہیں، بازو تھام سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں. ہم توجہ نہیں کرتے. اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، اتنے سارے لوگوں میں سے اگر ہم چند بھی بدل جائیں کہ آج کے بعد ہم اپنا رویہ بدلیں گے، لب و لہجہ بدلیں گے، انداز بدلیں گے، ہم اپنے ذاتی اخراجات کو تھوڑا سا کم کریں گے. آج کل مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے. کھانا تو سب کے یہاں چلتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اچھا کھانا پکا ہوئے بھی ہو تو رات کو فاسٹ فوڈ کھانا ہے. کپڑے بہترین ہیں، پھٹے نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ڈیزائن بدل گیا ہے. لیکن یہ کہ میں پہلے بھی پہن کے فلاں جگہ پہ گیا تھا. لیکن یہ کہ وہ کیا کہے گا کہ اس کے پاس ایک ہی جوتے ہیں، ساری زندگی بندے راضی کرنے پہ لگا دی اور وہ پھر راضی نہیں ہوئے. کچھ ٹائم لگا رب رسول کو راضی کرنے پر. کچھ دیر کے لیے اللہ کی رضا والے کام بھی کر. تو تھک گیا ہے بندوں کو مطمئن کرتے کرتے، کچھ نہیں بنا. یہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا، میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے. تو آپ جتنی مرضی تصویریں کھینچ لیں، نہیں مشہور ہو سکتے. یہ تبھی ہوگا جب کریم چاہے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. رب کہتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا. یہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یہ کوئی حکمت ہوتی، یہ کوئی سبب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور ہمارے حال پہ رحم کرے. ہم اس کے بڑے عاجز بندے ہیں، لیکن لوگوں سے نہ عزتیں چاہیں، ایسے کام نہ کریں. آج کل آپ یقین کریں بعض وضعدار لوگ بھی سوشل میڈیا پہ وہ حرکتیں کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے جو چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یار تجھے تو یہ زیبا نہیں تھا، تجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. اپنے آپ کو بدلنا، اپنے اندر تبدیلی ایسا ہونا چاہیے. مومن کی شان ہونی چاہیے کہ وہ کبھی کسی دکھی کو دیکھے تو اسے دکھ ہو، کسی آزمائش والے کو دیکھے تو اسے پریشانی ہو. مومن کا دل نرم ہونا چاہیے. وہ کسی شخص کی طرف دیکھے تو اسے احساس پیدا ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جناب ساری آزمائشیں دیکھتا رہے، دکھ دیکھتا رہے اور اپنی موج میں بھی لگا رہے. تھوڑا سا دیکھیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ نا، یہ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، قبیلہ مدر کے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے. ان کے بدن پہ کپڑے بھی زیادہ نہیں تھے، پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، اور بھوک سے بھی ان کی بڑی بری حالت تھی. تو صحابہ فرماتے ان کے چہرے دیکھ کر نبی کریم پریشان ہو گئے. ان دکھیوں کو دیکھ کر، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہم دکھیوں کو دیکھ کر دکھی نہیں ہوتے. ہم تھوڑی دیر تبصرہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میری مان لیتا تو ٹھیک رہتا، بجائے اشک شوئی کرنے کے تبصرہ کرتے، انٹرویو کرتے، بار بار بیک گراؤنڈ کی طرف معاذ اللہ بھاگتے. یہ ڈھونڈو، تلاش کرو مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں حضور نے ان کو دیکھا تو نبی پاک پریشان ہو گئے، اور پھر حضور اندر تشریف لے گئے، پھر باہر آئے اور کریم نے فرمایا بلال اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان دی، نبی کریم نے جماعت کرائی، پھر حضور نے خطبہ دیا اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، آگے بڑھو. پھر کوئی اشرفیوں کی تھیلی لایا، کوئی کھانا لایا، یہ سیاستہ کی روایت عرض کر رہا ہوں، کوئی کمبل لایا، کوئی شہد لایا، کوئی سرکہ لایا. حدیث کے لفظ یہ ہے کہ وہ غریب جب کھانا لے کر، چیزیں پا کر وہ غریب خوش ہو گئے تو میرے نبی پاک کا چہرہ بھی خوشی سے جگمگا اٹھا. حضور بھی راضی ہو گئے کہ ان غریبوں کا بھلا ہو گیا، ان کے لیے آسانی ہوگی. بھائی آپ اشک شوئی کر کے خوش ہوں، دکھوں کا مداوا کر کے راضی ہوں. ہم گردنیں جھکا کے راضی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں پھر پتہ لگا سنا کیتیاں سنا معذرتاں میرے کو، پھر اتنے منگیاں سنا معافیاں. یہ کوئی مزے کی بات ہے؟ یہ کوئی لطف کی بات ہے؟
गर्दनें झुका के खुश हो रहे। हुजूर के सामने तो जब कुरैश मक्का ने फतेह मक्का के दिन गर्दनें झुका दी थी ना, उस दिन भी मेरे करीम ने फरमाया था, जाओ तुमसे दूसरी बात ही कोई नहीं करनी, तुम्हारे जुल्मों का कोई सफ़ा उलटना ही नहीं, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। मेरे अजीज़ दोस्तों, अपनी तबीयतों में गुंजाइश बनाइए, अपने रवैयों को ठंडा कीजिए, माफ़ करने की आदत बनाइए। ये जो बेसब्री है, ये जो उलझाव है, ये जो तबीयत की तलखी है, ये जो बदगुमानियाँ हैं, ये जो बिला वजह की लोगों के बारे में गलत राय है, इसको बदल दीजिए। अपनी सोचों को, अपने नज़रियात को बावुज़ू कीजिए। अजीज़ भाइयों, आपको पता है कि किसी का एहसास सिर्फ ये नहीं होता कि उसको पैसों की ज़रूरत है तो पैसे दे दिए जाएं। किसी का एहसास सिर्फ यही नहीं होता कि उस शख्स को नौकरी की ज़रूरत है तो उसे नौकरी दिला दी जाए। सिर्फ यही एहसास नहीं होता कि वो शख्स परेशान है तो उसका दुख सुन लिया जाए। याद रखिएगा, गुमराह को रास्ता दिखाना भी बहुत बड़ी नेकी है। जिसका जहन वसवसों का शिकार हो, उसे यकीने कामिल की तरफ लाना, यह भी बहुत बड़ी नेकी। जब इंसान बदखुल्क हो जाए, वो माँ से भी सख्ती से बात करे, बाप से भी तलखी से बात करे, वो अपने बाल बच्चों पर भी सख्ती करे, उसके लबो लहजे इस तरह के हो जाए कि सब उससे परेशान हो, तो उस शख्स को मुरव्वत वाला बना देना, अखलाक वाला बना देना, उसे आला उसलूब वाला बना देना, यह भी उसके साथ बहुत बड़ा प्यार है। मेरे नबी करीम का कमाल पता क्या है? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरह का रंग दिखाया है कि जो गुमराह थे ना, वो दूसरों को हिदायत की तरफ मुतवज्जे करने वाले बन गए। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी हो गए, जिनकी वजह से उनके घर वाले तकलीफ का शिकार थे, आजमाइश का शिकार थे। उन सब को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने अहले खाना के साथ मोहब्बत करने वाला बना दिया। और इस तरह के अंदाज हुजूर ने बताए, इस तरह के तौर तरीके सिखाए, इस तरह का नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझा दिया, सिखा दिया। यानी एक शख्स ने आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, तेरे माँ बाप हयात हैं? या रसूलल्लाह है। फरमाया, तू घर जाके उनकी खिदमत कर, घर बैठे बैठे ही अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब अता फरमाए। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों के रुख हिदायत की तरफ फेरे, और ये हुजूर के सीने का बहुत बड़ा दर्द था कि लोग अल्लाह वाले हो जाएं, वो गुमराही से बच जाएं, वो दोज़ख से बच जाएं, उनके जो बिखरे हुए जहन हैं और जो वसवसे हैं वो सारे दूर हो जाए, उनकी जहनी तरबियत हो जाए, उनके लबो लहजे में हुस्न आ जाए, कोई अखलाक से दूर है तो अखलाक वाला बन जाए। वो सारी चीज़ें जो किसी शख्स के लिए आजमाइश का बायस बन सकती हैं, हुजूर फरमाते हैं कि मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई थी और पतंगे उसमें आ के गिरते थे, और वो ना लोगों को बार बार बचाता था कि करीब ना जाओ जल जाओगे, करीब ना जाओ जल जाओगे। हुजूर फरमाते हैं, तुम भी दोज़ख की तरफ जाते हो और मैं तुम्हें बार बार बचाता हूँ, करीब ना जाना जल जाओगे, ये काम ना करना जल जाओगे, ये काम ना करना जल जाओगे। बार बार मैं तुम्हें बचाता हूँ, समझाता हूँ। तो मेरे अजीज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों की तरबियत फरमाते, लोगों को एक दूसरे से जोड़ते, आजमाइशों से उन्हें निकालते। आप कभी गौर फरमाएं तो हुजूर अलैहिस्सलाम कई मकाम पे इस बात को दोहराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मैं रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, मैं रिश्ते जोड़ने के लिए आया। महबूब ने लोगों को जोड़ा है, उनकी तरबियत फरमाई, फिक्री, नजरियाती, इल्मी और एतिकादी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की फरमाई। हाफिज मुंजरी ने हदीस लिखी है अत-तरगीब व तरहीब में, एक मकाम पे नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ी बात इरशाद फरमाई, बहुत बड़ी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ ہماری اس محفل میں اگر کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے۔ صحابہ کے مجمع میں سرکار نے بیان فرمایا۔ میں دوستوں سے آج کہہ رہا تھا کہ ہم خوش ہوتے ہیں نا حضور کے میلاد پر، ہمارے کلیجے ٹھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا، تو ایک جرت نہ کریں کہ جس سے ہم ناراض ہیں اسے فون نہ کریں کہ یار حضور کا میلاد آ گیا، آجو صلح کر لیں۔ تھوڑا جوڑ نہ جائیں، تھوڑا طبیعتوں کو نرم نہ کر لیں، تھوڑا محبتیں نہ بانٹیں، نبی کریم کا میلاد آ گیا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہی روایتی پن برقرار رکھتے ہیں اور سینہ کشادہ نہیں کرتے۔ کریم نے فرمایا اگر کوئی رشتے توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ جہاں کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی اٹھ کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، ہمارا تو سب کچھ آپ کے قدموں سے وابستہ ہے نا، خالہ ناراض تھیں، آپ کا ارشاد سنا ہے میں راضی کر کے آیا ہوں۔ فوراً عمل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی طرف، نور کی طرف، نرم دلی اللہ نے عطا کی ہے نا حضور کو۔ ہم نہ توجہ نہیں کرتے لوگوں کی تکالیف پر، ہم نہ ایک عجیب سی شہرت کے شوقین ہو گئے، عجیب سی تعریفوں کے شوقین ہو گئے۔ عجیب ہمارا، میں نے بچے سے منع کر دیا، میں نے کہا میرا اعلان بھی نہ کرنا، مطلب 2-4 دفعہ اپنا نام سن کے، القاب سن کے، قبلہ ہیں، علامہ ہیں، پیر ہیں، کتنی کو نفس کو تسلی دے لینی۔ چیزوں سے نکل آئیں، اب حقیقتوں کی طرف آئیں، سادگی کا وہ حسن اختیار کریں جس میں برکات ہوتی، وہ چیزیں لے کے آئیں جس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی۔ ہر چیز کو شو آؤٹ کرنا، ہر چیز کو بتانا، دکھانا، سجانا، سنوارنا، تھوڑا سا اس سے باہر نکلیں، حقیقت کا سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ دیتے ہیں نا، غریبوں کو بانٹتے ہیں، سیلاب آ گیا، آزمائش آ گئی، راشن، تو ایک آٹے کی گتھی بٹ رہی ہوتی ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے اور 6 نے ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں تھی ان ساری تصویر سازیوں کی، اور اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو پھر بھائی کیا کہا جا سکتا ہے، پھر کیا سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہ ساتھ بھی دیتے ہیں تو مالداروں کا، ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں تو تگڑے لوگوں کے ساتھ۔ وہ غریب آدمی جو الجھ جاتا ہے، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا اعصابی طور پر تھک جاتا ہے کہ معاذ اللہ خودکشی تک کا لوگ سوچنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھیے نا، سیاستہ میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک تاجر تھا، اسے بہت زیادہ نقصان ہو گیا تجارت میں، وہ خسارے میں آ گیا اور وہ بڑی آزمائش میں آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے جب تک تو انسان بڑا مالدار ہوتا ہے تو اس کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں، دعوتیں پکتی ہوں تو آنے جانے والوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان کمزور پڑ جائے، نقصان ہو جائے، اگر اسے نقصان اور خسارے ہو جائیں تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک، ساری عمر آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ چھوڑ جاتے ہیں لوگ، اسے خسارہ ہو گیا، تکلیف ہو گئی، قرضے چڑھ گئے، آزمائش آ گئی۔ نبی کریم کی بارگاہ میں جب وہ آئے نا تو حضور نے کچھ لوگوں کی توجہ دلائی۔ کریم فرمانے لگے اپنے بھائی کی مدد کرو، اسے قرضوں سے نکالے، اللہ نے مہربانی کی ہے، نبی پاک کو نرم دلی عطا کی ہے۔ آؤ ہم بھی سب حضور کا یہ فرمان یاد رکھیں اور ایک دوسرے بھائی کا بازو تھامیں اور لوگوں کو آزمائشوں سے نکالیں۔ حضور نے فرمایا مدد کرو۔ تھوڑے تھوڑے پیسے صحابہ نے جمع کیے، لیکن وہ حالات بڑے سخت تھے، اتنے پیسے نہ ہو سکے کہ قرض ادا کیا جا سکے، قربان جائے۔ پھر نبی پاک نے اس شخص کو بلایا جس کے پیسے دینے تھے، فرمایا تھوڑے لے لے، اور بیچارہ پریشان ہو گیا ہے، باقی تو معاف کر دے۔ کون ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ بڑے اپنے کہلانے والے، بڑے قریبی کہلانے والے، بڑے دعوے کرنے والے ساتھ چھوڑ جاتے،
لیکن نبی پاک کو اللہ نے جو نرم دلی عطا کی, جو سرور کائنات کے سینے میں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے نرمی رکھی ہے. ہمارے ہاں نا جب تو کسی سیاسی جماعت کے بڑے کام کو شخص کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا سرگرم کارکن ہے, اور وہی بندہ کسی پریشانی میں پھنس جائے تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, ہمارا نہیں. کسی پیر کے آستانے پر ڈیوٹی دے رہا ہو, جھاڑو دے رہا ہو تو منظور نظر ہوتا ہے, لیکن اگر بیچارہ مقروض ہو جائے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں میں جدے کمج نہیں ہوندا, میرا یہ شعبہ نہیں, میں یہ کام نہیں کرتا. پھر لوگ بڑی آسانی سے دامن بچا کے گزر جاتے. او بھائی تو کس طرح کا ہے جو صرف سکھوں کا ساتھی ہے؟ تو نے دکھوں میں حوصلہ دینا بھی پسند نہیں کیا, دو میٹھے بول بھی تیرے زبان سے نہیں نکلے. آؤ نا دیکھو میرے نبی پاک کو اللہ نے کیسی نرم دلی عطا کی ہے, کیسا رنگ دیا ہے, کیا محبوب کے سینے کو اللہ نے نوازا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے اور قرضے کا بوجھ تھا اور بہنوں کا ساتھ تھا, تو میں نے کچھ لوگوں کا قرض دینا تھا. تو باغ میں کھجوریں پکی ہوئی تھی تو کچھ دیر تو میں نے انہیں روکے رکھا کہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں, کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں, کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. تو جب کھجوریں پکی تو کھجوریں تھوڑی اور قرضہ زیادہ. اب میں آزمائش میں آ گیا, کروں تو کیا کروں, جاؤں تو کدھر جاؤں. پہلے دوستوں سے بات کی, قریبیوں سے بات کی, اور جب کوئی سہارا نہ بچا تو میں دروازہ رسول پہ حاضر ہو گیا. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کون؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. میں حضور کی بارگاہ میں گیا, یہ وہ بارگاہ عالی مرتبت ہے کہ حضور کے دروازے پر جو بھی چلا جاتا ہے نا, اللہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. دوستوں کبھی غور کرنا, حضرت جابر ابن عبداللہ گئے, یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے. حضور نے پیغام بھیجا ان لوگوں کو جن کو قرض لینا تھا, فرمایا تھوڑے تھوڑے لے لو, بقیہ پھر مل جائیں گے. لیکن وہ یہودی تھے, انہوں نے بات نہ مانی. یہاں آپ کسی کونسلر کے پاس چلے جائیں نا تو وہ رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی, ورنہ تو وہ الیکشن سے پہلے قوم کے خادم ہوتے ہیں. الیکشن کے بعد تو جو خاص ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں ان کا بھی فون کوئی نہیں اٹھاتا. وہ جڑے کہندے نا اساں جتایا ہے, اسی جتانا ہے. وہ میں کہے تو جدو جتے گا ادھو پتہ لگے گا کنے جتایا ہے, اس وقت سمجھ آئے گی, سب درست ہو جائے گا, ہر چیز نکھر کے سامنے آ جائے گی. تو حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں گیا تو محبوب تو اشارہ بھی کر دے تو کرم ہو جائے, پیغام بھی بھیج دے تو کرم ہو جائے. لیکن یہ شان رحمت للعالمینی ہے کہ محبوب کریم نے فرمایا تو جا کے کھجوریں اتار کے اپنے کھیت میں ڈھیر لگا, اور میں آیا. میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے, تو چل اور میں آیا. قربان جائیں محبوب آئے, غلام فریدا کدے آ جاویں تے میں سر نظرانہ دے سا. کبھی آپ آ جائیں, کبھی کرم ہو جائے, چر ہویا مینو ترلے لیندیاں, کدے موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چلیے اور میں آیا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے میں نے کھجوروں کا ڈھیر اپنے باغ میں کھیت میں لگا لیا تو کریم تشریف لائے. ایک چکر حضور نے میرے ڈھیر کا لگایا, پھر حضور نے فرمایا تولتا جا اور دیتا جا, تولتا جا اور اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ. اور بریلی کے امام کہتے ہیں واہ واہ کیا جود و کرم ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور یہ اس لیے ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. فرمایا چل تولتے جا اور دیتا جا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اتنی کھجوریں دی کہ قرضہ اتر گیا، اور میں نے نا تھوڑی تھوڑی زیادہ بھی دے دی. ایک روایت میں فرماتے ہیں تھوڑی تھوڑی زیادہ بھی دے دی. فرماتے ہیں وہ سارے قرضے اتر گئے، میں واپس آیا اور میں نے آ کے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. میں نے کہا کرم ہو گیا، حضور ایسے غریب نواز ہیں میرے ساتھ گئے، بندہ نوازی فرمائی اور میرے کھیت تک آئے، اتنی رحمت فرمائی کہ میرے گھر تک آئے. تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے تو کہہ رہا ہے میرے قرضے اتر گئے، مسئلہ حل ہو گیا، تو اب آ کے کہہ رہا ہے نا. تو میں نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا جب محبوب تیرے ساتھ گئے تھے، میں نے کہہ دیا تھا بس کریم چلے گئے ہیں کرم ہو جائے گا. محبوب نے فرما دیا ہے اب رحمت ہو جائے. محبوب کے لب ہل گئے ہیں. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور پنجابی والے لوگ ذرا سادے ہیں، وہ اپنے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن.